वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, वज़ीर तालीम हैं। इनके पास 5 वजारतें हैं और इनसे एज अ पर्सनैलिटी हम बाद में इन्हें फिर किसी अगले प्रोग्राम में बुलाएंगे, लेकिन आज हम तालीम के हवाले से स्पेसिफिकली बात करेंगे जो इश्यूज़ चल रहे हैं। वैसे इनके पास ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री है, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की है, एक्साइज एंड टैक्सेशन की है और एजुकेशन में हायर और स्कूल दोनों मिनिस्ट्री इनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और अहद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन पंजाब के और वेरी टैलेंटेड डायनामिक सेक्रेटरी। इनसे भी हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से जो इश्यूज चल रहे हैं स्पेशली पंजाब में और कंट्री वाइड। पहले छोटा सा पैकेज देखते हैं, पैकेज में वापस आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सूबाई वजीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन और तालीम मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं में से हैं। आपका ताल्लुक लाहौर के सियासी घराने से है। आपके वालिद मियां शुजाउर रहमान 1979 से 1987 के दौरान लाहौर के लॉर्ड मेयर और 26 साल तक म्यूनिसिपल कमेटी लाहौर के काउंसलर रहे। आप 1988 से 1999 के दौरान म्यूनिसिपल कमेटी लाहौर के काउंसलर, चेयरमैन टैक्सेशन बराए म्यूनिसिपल कमेटी लाहौर और बतौर नायब टाउन नाजिम रावी टाउन भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आप पहली बार 2001-2002 में जनरल इलेक्शन में रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुए। जनरल मुशर्रफ के इसी दौर में आपने अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से डिप्टी स्पीकर के ओहदे के इंतखाबात भी लड़े। आइए मिलते हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान से। पैकेज आपने देख लिया और सवालात आज सिर्फ एजुकेशन के हवाले से होंगे, विच इज आई थिंक द नीड ऑफ टाइम। जी हाँ बिल्कुल जी। और सबसे पहले बेसिक सवाल मैं पहले पूछने से पहले कि एजुकेशन से पूछे आप मिस्टर साहब, ये बताएं कि आपके पास 5 वजारतें और पांचों डाइवर्सिफाइड हैं, एक दो तो मिलती हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट एक बिल्कुल अलग कैटेगरी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन और फिर एजुकेशन हायर और स्कूल। मुझे ये बताएं कि आप इंसाफ कर पाते हैं? एजुकेशन तो बहुत देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा तो ये है कि जी एजुकेशन जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, जैसा कि सबको पता है। चीफ मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो है एज अ चीफ मिनिस्टर चार्ज लिया तो एजुकेशन इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। उसमें एजुकेशन और जो लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन है, दोनों आपस में रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट और एक्साइज एंड टैक्सेशन समहाउ आपस में रिलेटेड अच्छा हैं, मिनिस्ट्रीज आप कह सकते हैं कि हैं। ग्रांट जो है वो आप लोगों ने विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग इन एडवांस आप लोगों ने एकदम बंद की, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला पैदा हुआ है। क्यों ऐसी ज़रूरत पेश है? देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट होती है जी, ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसकी तरफ से दी जाती है। ठीक। और ये जिस तरह ग्रांट पे कट लगाया गया, मैं समझता हूँ कि इस तरह फेडरल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन कमीशन जो है इट्स नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये फेडरल गवर्नमेंट का सेटअप है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने एकदम कट लगाया और मेरा नहीं ख्याल कि उनको और इतने ज़्यादा अमाउंट भी नहीं बनता। 7.5 बिलियन बनता है हमारी ये 71 या 72 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो उसमें ये इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं बनता था और उन्होंने जो कट लगाया वाकई इंटीमेट करना चाहिए था और बल्कि कट नहीं लगाना चाहिए था। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ और हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी गो के हमारा नहीं बट हमने जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो है प्रोविंशियल अपने बजट एजुकेशन बजट से जब से हमारी गवर्नमेंट आई है मियां शहबाज शरीफ साहब ने, हमने 400 मिलियन का अब तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को जो है ग्रांट प्रोविंशियल अपने बजट में से दी है। अच्छा। फॉर दैट मैटर के हायर एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जिस तरह वो काम कर रहे हैं,
پھر چیف منسٹر صاحب ایک دفعہ خود تشریف لے گئے پنجاب یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا فیکلٹی جو ہے وہ میکسیمم لوگ پی ایچ ڈیز ہونے چاہیے, تو اس میں انہوں نے میچنگ گرانٹ کا کہا. تو سی ایم صاحب نے کہا کہ انہوں نے 2 کروڑ مانگے, سی ایم صاحب نے کہا میں 5 کروڑ دیتا ہوں, آپ اگلے 3 سال میں اپنی فیکلٹی جو ہے 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پہ پی ایچ ڈیز ہونے چاہیے. چیمہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ سیکرٹری ہائی ایجوکیشن ہے پنجاب میں, مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈگری بیچلرس کی ڈگری ہے وہ پہلے 2 سال کی ہوتی تھی, ہم سب نے اب 4 سال کی ہو گئی ہے. اچھا, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اب جو کریں گے بیچلرس ڈگری, وہ تھوڑا سا ڈس ہارٹنڈ فیل کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا قصور کیا کہ یہ تلوار ہم پہ آ کے گری, مطلب 4 سال ہم نے ایسی کیا مطلب کر دی ہے, پہلے آپ 4 سال میں ماسٹرز کمپلیٹ کر چکے ہوتے تھے. ذرا اس پہ تھوڑا سا روشنی پھینکیں. جی تھینک یو ویری مچ. ہمارے ایجوکیشن کے بہت سے پرابلمس ہیں. ایکسیس کا پرابلم ہے کہ بہت کم لوگ ایجوکیشن لے رہے ہیں اسکولس میں, کالجز میں, ریجنل اسٹینڈرڈس پہ بھی, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ بھی. پھر کوالٹی کے ایشوز ہیں, پھر گورننس کے ایشوز ہیں. بٹ سب سے بڑا جو ڈلما ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں, اور پھر ود ان دیٹ کلاس بیسڈ سسٹم ہے. اسکولس میں اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ آف دا لائن ایچسن, بیکن ہاؤس, ٹو نیم اے فیو, اور پھر روٹین کے گورنمنٹ اسکولس ہیں, پھر ایک مدرسہ کی اسٹریم ہے. اسی طرح کالجز میں اگر دیکھیں ریلیجیس ایجوکیشن ایک سائڈ پہ چل رہی ہے, یونیورسٹیز ہیں اس میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہے, پبلک یونیورسٹیز کا ایک اپنا اسٹینڈرڈ ہے, پھر پبلک کالجز ہیں. سو اس میں ایک بالکل اپارتھائڈ کریٹ ہو گیا, کلاس بیس سسٹم ہو گیا. پروفیشنل ایجوکیشن لوگ پریفر کر رہے ہیں, اس کے بعد لوگ جنرل ایجوکیشن میں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو لیفٹ اوور ہے وہ کالجز میں آ رہے ہیں, اور اس سے جو بچتے ہیں وہ میں بھی ٹیکنیکل اور ووکیشنل اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اب ان اسٹریمس کا آپس میں مرجر کسی لیول پہ نہیں ہوتا. اگر آپ دوسری دنیا میں دیکھیں تو یہ ایجوکیشن بیسک اسٹینڈرڈائزڈ ہے ہر جگہ پہ, ہر لیول پہ. ٹھیک, فار ایگزامپل اگر آپ انڈر گریڈ آپ نے کیا ہے تو اٹ وڈ بی پریزیومڈ کہ آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کی ایکس نمبر آف سکلز کامن ہے, اور وائی سیٹ آف سکلز جو ہیں وہ آپ کی اپنی اسپیشلائزیشن. ہمارے یہاں ایک ماسٹرز پروڈیوس ہو رہا ہے یا ایم فل پروڈیوس ہو رہا ہے جس نے کمپیوٹر کو ہاتھ میں نہیں لگایا. دس از این اسینشیل لائف اسکل. اسی طرح میتھمیٹکس کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. مطلب آپ چاہ رہے ہیں اگر کسی نے ایم فل اسلامیات میں کیا تو اس کو بھی کمپیوٹر اسکلز اتنی ہونی. بالکل, اور یہ ہم نے کوئی بہت نیا کام نہیں کیا. دنیا میں جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈائزڈ ہے انڈر گریجویٹ, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا ساری اکیڈمیا کو ملا کے اور ساری دنیا سے مشاورت کر کے, اور 4 ایئرز گریجویشن شروع کر دیا 2005 سے. اس وقت پاکستان کے 103 یونیورسٹیاں 4 ایئرز گریجویشن کروا رہی ہیں, باقی وداؤٹ اینی ایکسیپشن. ٹوٹل یہ یونیورسٹی, آل یونیورسٹیز, all on campus students are doing the 4 years grad. لیکن مجھے یہاں پہ میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی چیمہ صاحب, ٹھیک ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ 16 years of education is required اگر آپ نے باہر کی یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہوتی ہے پرابلم, لیکن بینگ پاکستانی مسلم کنٹری کے اندر رہتے ہوئے ہمارے کچھ کلچرل نارمس بھی ہوتے ہیں. لڑکیاں خاص طور پہ ان کی شادیاں کہتے ہیں کہ جی 21 سال کی عمر میں کرا دیں, تب تک ماسٹرز ہو جاتا ہے. میں نے ماسٹرز 21 کی عمر میں کیا تھا, 2 سال کا بیچلرز کرنے کے بعد. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگر آپ آپشن دے دیں کہ بھائی پیرنٹس اگر چاہتے ہیں کہ بچیوں کو 2 سال کا کرا دیں بیچلرز یا 4 سال کا, تو isn't that better کہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بچہ یہ تو نہیں کہہ سکتے. میں اس کی طرف آتا ہوں, میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. اب آپ کے پہلے تو یہ تھا صرف جس نے انٹرنیشنل ایجوکیشن میں جانا ہے اس بچے کو پرابلم ہے نا. اب آپ کو لوکل بھی پرابلم ہو گیا کہ جب 4 ایئرس کا پہلا بیچ پچھلے سال مارکیٹ میں آیا, اس سال دوسرا بیچ آئے گا, تو امپلائر کس کو پریفر کرے گا؟ 4 ایئرس کا انڈر گریڈ کو جس نے پوری اسٹینڈرڈائز اسکلز ہیں, جس کے پاس لرننگ آؤٹ کمز ڈیفائنڈ ہے, اس کی سیمیسٹر سسٹم پہ پڑا ہوا ہے. سو آپ نے یا تو ان کو ریلیگیٹ کر کے واپس 2 ایئرس پہ لانا ہے, یا باقی لوگوں کو اپ گریڈ کر کے 4 ایئرس پہ لے کے جانا ہے. سو ہم نے یہ ایفرٹ کی ہے کہ جو 4 ایئرس انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈائزڈ ہے, نیشنلی اسٹینڈرڈائزڈ ہے, ہم اس کو کیچ اپ کریں. تو پنجاب ہیز ٹیکن دس لیڈ. دوسری بات آپ نے کی لڑکیوں کی, پرسیپشنز ہیو ناٹ چینجڈ, ریئلٹی ہیز چینجڈ. 70% انرولمنٹ ہائر ایجوکیشن میں لڑکیوں کی ہے, اور لڑکیوں کا جو ہمارا اس دفعہ رسپانس آیا 4 ایئرس کا, دیٹ از میسو. اچھا, ہمارے پاس 3rd ایئرس کے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 4th ایئر میں چلے گئی تھی, انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ جی ہمیں دوبارہ آپ اس میں ایڈمیشن دیں بی ایس پروگرام میں. بٹ اگین دیر از اے 2 ایئرس ایگزٹ آلسو. آپ 2 سال پہ ایسوسیٹ ڈگری لے کے ایگزٹ بھی لے سکتے ہیں, آپ سیمیسٹر فریز بھی کر سکتے ہیں, واپس آ کے ڈی فریز بھی کر سکتے ہیں. سو جس طرح ساری دنیا میں ہو رہا ہے, آپ اسٹوڈنٹ کی کنوینئنس کو بھی ساتھ دیکھتے ہوئے, بٹ دا ایشو از کہ آپ ویل راؤنڈیڈ گریجویٹ پروڈیوس کریں, اس کی جو بھی سبجیکٹ ہو, اس کی ایبلٹی ٹو ورک ان دا سوسائٹی ان اے ویرائٹی آف انوائرمنٹس, وہ ضرور ہو. سو بیسیکلی اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا. اچھا چیمہ صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے, دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم بیچلرس کی ڈگری 4 سال کی کر دیں اور ایجوکیشن لیول. مجھے یہ بتائیں, 4 سال تو ہم نے کر دیا,
What about the curriculum? جو ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے, جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, ان کی ٹریننگ, کوئی اسٹینڈرڈائزیشن, وہ بھی تو دنیاوی لیول پہ لے کے آئے نا, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. دا ایشو از, آپ اگر کریکولم دیکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہے اسکول لیول کا, اٹ از این ایکسلنٹ کریکولم, اور سارے این جی اوز, پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے مل کے بنایا. اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کریکولم بنایا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. دا ایشو از آف امپلیمنٹیشن. آپ جب بھی کوئی انٹرنیشنل پلان کریں, نیت سب کی اچھی ہوتی ہے, دل سب کا کرتا ہے کہ بہت اچھا ہو جائے, آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو اس کے ریزلٹس نہیں آئیں گے. ہم نے یہ جو انٹرونشن کی ہے اس کے 3 پارٹس ہیں, ایکیڈیمک ہے, ایڈمنسٹریٹو ہے, اور گورننس ہے. اب گورننس کو اگر آپ ساتھ نہیں رکھیں گے تو دا ریسٹ وڈ فیل. کس طرح انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں دنیا میں, کہیں پہ نان اٹانومس کالج یا نان اٹانومس یونیورسٹی آپ نے دیکھی ہے. وائی شوڈ آئی ڈیسائیڈ کہ راجن پور میں کس نے پڑھانا ہے, راجن پور میں کون سے سبجیکٹس پڑھائے جانے ہیں, وہاں سے میں کسی کو ٹرانسفر کر کے لاہور لے آتا ہوں, راجن پور کے اسٹوڈنٹس آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ, ان کی کوئی سے نہیں ہے اس کے اندر. وائی شوڈ وی ناٹ امپاور دا راجن پور کالج ٹو ڈیسائیڈ کہ کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے, کس کو ہائر کر رہا ہے. اب جو ایشو اٹانومی کا تھا اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ جب اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہوگی تو اس سے تو کسی کو پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک, پرابلم ہوگا جب اکاؤنٹیبلٹی بھی قریب پہنچ جائے گی. چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب, 5 وزارتیں ہیں جی ان کے پاس. تھینک یو ویری مچ مجتبیٰ صاحب, آپ نے جوائن کیا. آپ کو ایز این انڈیویجول بھی ہم بلائیں گے. آپ کے پاس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی منسٹری بھی ہے. بڑے ہم آپ کے اشتہار دیکھتے ہیں اخباروں میں کہ جی آپ بند کر دیا جائے گا, آپ کی گاڑی بند کر دی جائے گی اگر آپ نے نہ دیا. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پہ آپ نے بات کی ہے تو اس کا میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہمارا اس دفعہ اچیومنٹ ہے کہ ہم نے 100+ ٹارگیٹ اچیو کیا پنجاب میں پہلی دفعہ. کیا بات ہے. یہ ان مشکل ترین حالات میں جو ہمارا ٹارگیٹ تھا ٹیکس کلیکشن کا 100+. آپ کو ایز ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹر آپ کے لیے ساتھ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے. بلا سکتے ہیں ان کو کیونکہ 5 ان کے پاس وزارت ہیں. تھینک یو سو مچ. جی